کا رخ دیکھو تو اس پہ کفر کے فتوے ہیں، اور دوسری طرف دیکھو تو یہ مذہب کہتا ہے یزید جنتی بھی ہے، یزید مومن بھی ہے، یزید آل رسول کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بھی ہے۔ اب اسی طرح حضرت حسین مکہ سے تشریف لائے کوفہ کی طرف، اس میں بھی تضاد دیکھے۔ ایک طرف پبلک کو یہ بتایا کہ یہ کفر اسلام کا مارکہ تھا اور حضرت حسین نامے کا دین بچانے آ رہے تھے، حضرت حسین نہ آتے دین برباد ہو جاتا، اور یہ حق باطل کفر اسلام کی لڑائی تھی۔ ایک طرف یہ تقریر ہے، ذاکر مجتہد، ذاکر نما ملا خطیب وہ اس پہ بات کر رہے ہیں، اور سارا رخ ہے کہ لا الہ کی بنا ہست و حسین، دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ وہ کفریہ چیزیں ہیں، دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، دین مردہ کب ہوا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو میں نے کہا دین یہ مردہ کب ہوا تھا؟ یہ تو دین هو الذی ارسل رسولہ بالہدی بدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین تو ابدی دین ہے، اور یہ جاہل کا جاہل، احمق کا احمق یہ کیا کہتے ہیں کہ دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں نے کہا محمد مصطفیٰ کا دین یہ مردہ ہوا ہی نہیں، وہ تمہارا دین ہے جو مردہ ہے۔ جو محمد مصطفیٰ کا دین آیا وہ آیا ہی ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، قیامت تک رہنے کے لیے ہے۔ یہ کیا بک بک ہے میڈیا پر؟ تو یہاں ایک سوال ہے، ایک رخ یہ ہے کہ حضرت حسین آئے، مسئلہ کیا تھا؟ کفر اسلام کا، دین مٹ گیا تھا، حق باطل کا مارکہ تھا۔ جبکہ دوسرا رخ بھی دیکھو، شیعہ مذہب کی 20 کتابیں، ان میں یہ درج ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں مکہ سے جب آنے لگے تو خاندان رسول نے منت کی کہ آپ کربلا وہاں کوفہ نہ جائیں، کوفہ سے روکا، عراق سے روکا۔ سوال یہ ہے اگر یہ کفر اسلام کی جنگ تھی، دین کی حیات ممات کی جنگ تھی، تو حضرت حسین کا اپنا خاندان حضرت حسین کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ میرے نبی کے بدری صحابہ موجود تھے، احد والے صحابہ موجود تھے، اور بیت رضوان والے صحابہ جن پہ لقد رضی اللہ عنہ عن المؤمنین کی سند موجود ہے وہ موجود ہیں۔ حضرت حسین کا اپنا خاندان، حضرت عباس کا بیٹا ابن عباس، حضرت علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ، اور سارا یہ خاندان رسول بنی ہاشم، یہ بھی وہاں یہ منت کر رہے ہیں کہ آپ وہاں پر نہ جائیں۔ اگر یہ کفر اسلام کی بات ہوتی اور اس طرح دین کے زندہ یا مٹنے والی بات ہوتی تو اصحاب رسول یا خاندان رسول وہ حضرت حسین کو روکتے یا حضرت حسین کا ساتھ دیتے؟ توجہ ہے میری طرف؟ کچھ اللہ نے عقل دیا ہو، کچھ عقل دیا ہو، تو جو صحابہ کو ماننے والا ہے وہ تو اس کا تصور نہیں کر سکتا، اور جو اہل بیت کو ماننے والا ہے وہ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ جو حضرت حسین کے ساتھ نہیں آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، اور یہ حضرت عباس کا بیٹا پیغمبر کے خاندان کا وہ آدمی ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت دعا کی، اللہم علمہ التاویل، اللہ اس کو
قرآن کا علم دے، وہ قرآن کا مفسر ابن عباس، وہ تو یزید کی بیعت کر کے بیٹھے. توجہ ہے؟ وہ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی المرتضیٰ کی فوج کا کمانڈر ان چیف ہے اور حضرت علی کا محبوب بیٹا، وہ تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر کے بیٹھے. اگر یہ کفر اسلام کی جنگ ہے، خاندان بنی ہاشم، خاندان رسول، وہ بھی یزید کی بیعت کر کے بیٹھے ہیں. بدری صحابہ، بیت رضوان والے، وہ بھی بیعت کر کے بیٹھے ہیں. اور مطلب کیا نکلے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کہتے ہیں تین کے علاوہ سب اسلام چھوڑ گئے تھے، جب خطیب یہ کہتا ہے یہ کفر اسلام کی جنگ ہے، تو یہ خطیب بھی کٹر رافضی اور بے ایمان ہے. اس کے نتائج سوچو، کچھ اللہ نے عقل بھی دی ہے. اچھا، پھر دوسرا عنوان بھی دیکھو ان کتابوں میں. دوسرا عنوان یہ رکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مسلم بن عقیل کی شہادت کا علم ہوا اور شیعوں کی غداری کا علم ہوا، تمام کتب شیعہ کہتی ہیں کہ حضرت حسین نے واپسی کا ارادہ کر لیا. اب ذرا سوچو، یہ کفر اسلام کی جنگ تھی اور نانے کا دین زندہ کرنے والا مسئلہ تھا، تو پھر واپسی کا ارادہ کرتے؟ جی، یہ شیعہ مذہب ہے. شیعہ مذہب خود کہتا ہے واپسی کا ارادہ کیا. تو ہمارا سوال ہے، ادھر دین کو خطرہ ہے، دین مٹ رہا ہے، نانے کا دین ختم ہو رہا ہے، پھر واپسی کا ارادہ کیسے کر سکتے ہیں نواسے رسول؟ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کفر اسلام کا معرکہ نہیں تھا. پھر آگے چلو، یہی شیعہ مذہب کی روایات یہ کہہ رہی ہیں کہ جب عمر بن سعد آیا تو حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش کی. یہ بھی شیعہ مذہب کی سب کتب، 20 کتابیں کہہ رہی ہے 3 شرطیں پیش کی. ان میں ایک شرط یہ بھی تھی جو امالی نے نقل کی اور عجیب ارشاد اس میں بھی آئی اور حضرات نے بھی لکھی. ایک شرط یہ بھی تھی کہ مجھے دمشق جانے دو. اضع یدی علی ید امیر المومنین یزید، میں امیر المومنین یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لوں. اب یہ ساری کتب شیعہ ہے. اب ہمارا سوال ہے، اگر یہ کفر اسلام کی لڑائی تھی تو کیا حضرت حسین نعوذ باللہ ایک کافر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو اب یہ نتیجہ آپ دیکھیں کہ جب یہ جملہ کہا یہ کفر اسلام کا معرکہ تھا، یا نانے کا دین مٹ گیا تھا، یا دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر حضرت حسین کا اس رافضی خطیب اور رافضی ذاکر سے بڑا دشمن کوئی نہیں، جو ایک طرف یہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف یہ باور کرا رہا ہے. کبھی راستے پہ واپسی کا پروگرام بنایا، مسلم بن عقیل کے بھائی آڑ آ گئے، کبھی میدان کربلا میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا پروگرام بنایا اور وہاں پر سمر آڑ آ گیا، فلانا آڑ آ گیا. لیکن سوال یہ ہے، ادھر تم نے کیا کہا؟ کفر اسلام کی لڑائی. ادھر تم نے کیا کہا؟ دین مٹ گیا تھا. اور ادھر تم کہہ رہے ہو کہ وہ واپسی کا سفر بھی کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی وہاں لکھا کہ یا مجھے اسلامی سرحدوں پہ بھیج دو، میں کافروں کے ساتھ جہاد کروں. یہ کس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلامی حکومت مانتے تھے تو اسلامی سرحدوں پہ جانا چاہتے تھے؟ اگر اسلامی حکومت ہی نہیں مانتے تو اسلامی سرحدوں پہ کیسے جائیں؟
تو یہ صورتحال ہے اس بد مذہب کی کہ تصویر ایک. اچھا اسی طرح ہر واقعہ میں جتنا جھوٹ کی آمیزش واقعہ کربلا میں اتنی یہودیوں کی کتابوں میں بھی نہیں. حضرت حسین کے سر کا مسئلہ، راس الحسین جی سر کاٹا گیا، یہ بھی شیعہ مذہب کی کتابیں. تم سمجھ رہے ہو میں انہی کے حوالے دے رہا ہوں. ہاں کئی سادے بھی بیٹھے، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی ایک زبان نہیں، اور یہ اصل علامت ان کی جو منافقت ہے میں وہ ظاہر کر رہا ہوں کہ ایک طرف قوم کو ذہن کیا دیا، دوسری طرف قوم کو ذہن کیا دیا. اب حضرت حسین کے سر کا معاملہ ہے، ایک طرف وہ ذہن دے رہے ہیں جی سر کاٹا گیا. اچھا پھر کیا ہوا، سر دفن کہاں ہے؟ اب ان پہ اشکال ہو گیا. بھئی جہاں زیارت پہ جاتے ہیں وہاں تو ساری نہیں تو سنتے کیسے ہیں؟ دھڑ کہاں سر؟ اب زیارت کس کی کریں گے، جہاں سر دفن ہے یا جہاں دھڑ دفن ہے؟ اور ادھر لکھا ہے کہ قبر حسین کی زیارت حج سے زیادہ ثواب ہے. لیکن اب خود پھنس گئے کہ زیارت کہاں کریں گے. صرف وہ نہیں پھنسے کچھ اور بھی ہیں. چلو آج ان کو کہتا کچھ نہیں، بہرحال لمحہ فکریہ ان کے لیے بھی ہے، سما آدی والوں کے لیے بھی، کہ اب دھاڑ سنے گا یا سر سنے گا. اب 9 روایتیں گھڑی، 9 اقوال، ناسخ التواریخ شیعہ مذہب کی کتاب 9 کہ وہ سر کہاں گیا. ایک قول یہ ہے کہ وہ دمشق میں دفن ہے، دوسرا قول یہ کہ وہ جو قافلہ مدینے میں گیا وہ ساتھ مدینے میں لے گئے. تیسرا قول یہ ہے کہ وہ سر یزید کے خزانے میں رہا اور کئی سال بعد ملک بادشاہ جو آیا عبد الملک بن مروان سلیمان، اس نے آ کر اس سر کو نکال کے دفن کیا کسی جگہ پہ. بعد نے کہا نہیں، وہ سر دوبارہ جہاں کربلا میں لایا گیا جہاں دفن ہے، کبھی کہتے ہیں مدینہ میں دفن ہے، کبھی کہتے ہیں دمشق میں دفن ہے، کبھی کہتے ہیں کربلا میں دفن ہے. اور علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا کہ یہ ساری داستانیں ہیں، حضرت حسین کا سر دمشق گیا ہی نہیں، وہاں لایا ہی نہیں گیا. اب یہاں پر پھر مسئلہ ہے راس الحسین کا. بندے کتنے شہید ہوئے؟ کمنٹری والوں سے پوچھو، یہ کہتے ہیں 72 تن اہل بیت کے، شیعہ کتابیں کہتی ہیں 17 شہداء تھے، جن میں 3 عمر تھے، 2 ابو بکر تھے. 3 عمر 2 ابو بکر. شیعہ کی سب کتابیں کسی ذاکر کو آپ منت کر کے پوچھیں کہ جو وہاں حضرت علی کے بھائی شہید ہوئے ان کا نام تو بتا، ذاکر زہر کا ڈرم پی جائے گا لیکن کبھی نہیں بتائے گا. کیونکہ حضرت حسین کا بھائی ابو بکر، حضرت حسین کا بھائی عمر، حضرت حسین کا بھائی عثمان. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، خود امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، یہ بھی بہار میں پوچھا کہ آپ کے باپ نے آپ کا نام علی کیوں رکھا؟ حضرت حسین نے آپ کا نام علی کیوں رکھا؟ تو زین العابدین فرماتی ہیں اس لیے کہ وہ علی اپنے باپ سے محبت کرتے تھے. تو زین العابدین نے بتا دیا کہ ہم نام رکھتے ہیں محبوبوں کے نام پہ، جن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں ان کے نام پہ. اب حضرت علی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ رہا ہے، محبت کی وجہ سے یا دشمنی کی وجہ سے؟ جی اگر ابو بکر صدیق سے حضرت علی کی محبت نہیں تو بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟
اگر حضرت علی کی حضرت عمر کے ساتھ محبت نہیں، اپنے بیٹے کا نام عمر کیوں رکھا؟ صرف حضرت علی نے نہیں، حضرت حسین نے بھی اپنے بیٹے کا نام رکھا عمر، حضرت حسن نے بھی اپنے بیٹے کا نام رکھا عمر، اور علی کا بیٹا عمر، حضرت علی کا بیٹا عمر، حضرت حسن کا بیٹا عمر، حضرت حسین کا بیٹا عمر، یہ 3 عمر کربلا میں شہید ہوئے۔ عثمان، حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، اور خاندان حسن میں عثمان ہے۔ سوال یہ ہے، لوگوں کو کیا کہا کہ ان خاندانوں کی دشمنیاں تھیں، اور روایت صرف ایک لائی۔ وہ روایت کیا ہے جی؟ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، یہ بخاری میں آ گئی۔ حضرت غزوۃ فاطمہ تو اس روایت کی بنیاد پہ اصحاب رسول کی تکفیر کی، بھڑاس نکالی، سادہ لوگوں کو دھوکہ دیا۔ پہلا یہ سغرا ایک شیعہ سے ہماری بات ہوئی تو وہ کافی شیعہ بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اور حضرات بھی تھے۔ اس وکیل سے گفتگو تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو نبی کی بیٹی کو ناراض کرے، توجہ ہے نا، جو پیغمبر کی بیٹی کو ناراض کرے، تو نبی نے خود فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ پیغمبر کو جو تکلیف دے مومن